آج دورہ قرآن 2026 میں سورۃ البقرہ کے موضوعات قصاص، وصیت، فرضیت صیام، حج و عمرہ، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ پر گفتگو ہوگی۔ ٹاپک 1، قصاص، انسانی جان کی حرمت۔ ملت ابراہیمی اور امت وسط کی ذمہ داری بیان کرنے کے بعد سورۃ البقرہ اب ایک عملی معاشرے کی تشکیل کی طرف آتی ہے۔ سب سے پہلے جس اصول کو بیان کیا گیا وہ ہے قصاص، یعنی جان کے بدلے جان کا قانون۔ بظاہر یہ سزا معلوم ہوتی ہے، مگر حقیقت میں یہ زندگی کی حفاظت کا ضابطہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ جملہ نہایت حکمتانہ ہے۔ جب قاتل کو معلوم ہو کہ جرم کے بعد وہ خود بھی اسی انجام سے گزرے گا تو معاشرے میں قتل کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یوں ایک سزا بے شمار جانوں کو بچا لیتی ہے۔ اسلام سے پہلے بدلہ لامحدود ہوتا تھا، ایک کے بدلے کئی مارے جاتے، قبائل برسوں لڑتے رہتے۔ قرآن نے حد مقرر کر دی، نہ زیادتی نہ انتقام، صرف انصاف۔ اس طرح خون ریزی کا دروازہ بند اور امن کا دروازہ کھل گیا۔ ساتھ ہی معافی کی ترغیب بھی دی گئی۔ اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں یا دیت قبول کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی قانون انصاف قائم کرتا ہے اور اخلاق احسان کی طرف بلاتا ہے۔ اسلام صرف سزا کا نظام نہیں بلکہ دلوں کی اصلاح کا نظام بھی ہے۔ یہ اصول بتاتا ہے کہ انسانی جان کی حرمت کتنی عظیم ہے۔ کسی ایک فرد کا قتل پوری انسانیت کے امن کو متاثر کرتا ہے۔ اس لیے معاشرہ اسی وقت محفوظ رہتا ہے جب انصاف فوری اور واضح ہو۔ قصاص دراصل ظلم روکنے کا قانون ہے، نہ کہ سختی کا اظہار۔ جب قانون مضبوط ہو تو کمزور محفوظ ہوتا ہے اور طاقتور حد میں رہتا ہے۔ سورۃ البقرہ یہاں ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ عدل قائم کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ اگر نماز ہو مگر انصاف نہ ہو تو معاشرہ قائم نہیں رہتا۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد عبادت اور عدالت دونوں پر کھڑی ہوتی ہے، اور قصاص اسی عدالت کی پہلی اینٹ ہے۔ ٹاپک 2، وصیت، مال بھی امانت ہے۔ قصاص کے ذریعے انسانی جان کی حرمت بیان کرنے کے بعد سورۃ البقرہ انسان کے دوسرے بڑے معاملے کی طرف آتی ہے، مال۔ کیونکہ اکثر جھگڑے جان سے نہیں بلکہ مال سے شروع ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے وصیت کا حکم دے کر معاشرے میں انصاف اور ذمہ داری قائم کرنے کی بنیاد رکھی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت قریب نظر آئے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام مرنے کے بعد کے حالات تک کو منظم کرنا چاہتا ہے تاکہ جھگڑے اور ناانصافیاں پیدا نہ ہوں۔ وصیت دراصل انسان کی آخری گواہی ہوتی ہے۔ زندگی بھر جس مال کو جمع کیا اب وہ اس کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ یہاں ایمان کا امتحان ہوتا ہے، آیا وہ انصاف چھوڑ کر جائے گا یا تنازع۔ اس لیے قرآن نے معروف کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ طریقہ جو عدل، رحم اور حکمت پر مبنی ہو۔ یہ حکم اس دور میں خاص اہم تھا جب وراثت کے واضح قوانین نازل نہیں ہوئے تھے، مگر اصول آج بھی باقی ہے۔ انسان کو اپنے معاملات واضح چھوڑ کر جانا چاہیے۔ قرض، امانت، ذمہ داریاں سب لکھ کر دینا دین کا حصہ ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی وصیت کو سن کر جان بوجھ کر بدل دے تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا، یعنی مرنے والے کی نیت کا احترام لازم ہے۔ اس سے معاشرے میں اعتماد قائم ہوتا ہے اور حقوق محفوظ رہتے ہیں۔ اسلام مال کو محض ذاتی ملکیت نہیں بلکہ امانت قرار دیتا ہے۔ انسان مالک نہیں بلکہ نگہبان ہے، اسی لیے مرنے کے بعد بھی اس کی ذمہ داری باقی رہتی ہے کہ وہ اپنے پیچھے انصاف چھوڑ کر جائے۔ سورۃ البقرہ ہمیں سکھاتی ہے کہ صالح معاشرہ صرف عبادت سے نہیں بنتا بلکہ واضح معاملات سے بنتا ہے۔ جب حقوق طے ہوں، بات لکھی جائے اور نیت صاف ہو تو اختلاف کم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا وصیت موت کی تیاری نہیں بلکہ انصاف کی تکمیل ہے۔ ایک مومن دنیا سے جاتے ہوئے بھی خیر اور امن چھوڑ کر جاتا ہے۔ ٹاپک 3، فرضیت صیام، تقوی کی تربیت۔ سورۃ البقرہ اب اسلامی معاشرے کی روحانی تربیت کی طرف آتی ہے اور اعلان کرتی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں روزے کا مقصد واضح کر دیا گیا، تقوی۔
تقوی کا مطلب صرف پرہیز نہیں بلکہ اللہ کی مسلسل نگرانی کا شعور ہے۔ روزہ انسان کو دن بھر اس کیفیت میں رکھتا ہے کہ وہ تنہائی میں بھی کھانے پینے سے رک جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ باطنی تربیت ہے جو انسان کے کردار کو مضبوط کرتی ہے۔ روزہ محض بھوک اور پیاس کا نام نہیں۔ اگر زبان جھوٹ بولتی رہے، آنکھ گناہ دیکھتی رہے اور دل حسد سے بھرا رہے تو صرف بھوکا رہنا مقصود نہیں، اصل مقصد نفس کو قابو میں لانا اور خواہشات کو نظم دینا ہے۔ قرآن نے روزوں کے دن مقرر کیے، مریض اور مسافر کے لیے آسانی رکھی، اور پھر رمضان کا ذکر کیا جس میں قرآن نازل ہوا۔ یعنی روزہ اور قرآن کا تعلق گہرا ہے، ایک جسم کو قابو کرتا ہے اور دوسرا روح کو روشنی دیتا ہے۔ روزہ انسان کو شکر بھی سکھاتا ہے۔ جب بھوک محسوس ہوتی ہے تو نعمت کی قدر بڑھتی ہے، جب افطار کا وقت آتا ہے تو دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ یہی کیفیت انسان کو دوسروں کے دکھ کا احساس بھی دلاتی ہے، اسی لیے رمضان میں انفاق اور صدقہ بڑھ جاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ صرف قانون سے نہیں بلکہ تربیت سے بنتا ہے۔ روزہ اسی تربیت کا نظام ہے۔ یہ فرد کو مضبوط بناتا ہے اور مضبوط افراد سے مضبوط امت بنتی ہے۔ سورۃ البقرہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ تقوی خود بخود پیدا نہیں ہوتا بلکہ عبادات کے ذریعے پروان چڑھتا ہے۔ روزہ نفس کی اصلاح، دل کی صفائی اور اللہ سے تعلق کی تجدید کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا صیام کا اصل ہدف بھوک نہیں بلکہ دل کی بیداری ہے، تاکہ انسان ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ ٹاپک 4، دعا اور قرب الہی، میں قریب ہوں۔ فرضیت صیام کے بیان کے درمیان ایک نہایت لطیف آیت آتی ہے، گویا روزے کی کیفیت میں بندے کو براہ راست اللہ سے جوڑ دیا گیا ہو۔ فرمایا، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہاں کوئی واسطہ نہیں، کوئی فاصلے کا ذکر نہیں، صرف قرب۔ اللہ خود اعلان کر رہا ہے کہ وہ قریب ہے۔ یہ قرب مکانی نہیں بلکہ تعلق اور توجہ کا ہے۔ بندہ جب خلوص سے پکارے تو اس کی آواز آسمانوں کو نہیں چیرتی بلکہ براہ راست اپنے رب تک پہنچتی ہے۔ روزہ انسان کو اسی کیفیت میں لاتا ہے جہاں دل نرم اور توجہ مرکوز ہوتی ہے۔ بھوک، تنہائی اور خاموشی دل کو متوجہ کرتی ہے۔ اسی ماحول میں دعا کا ذکر آنا اس بات کی علامت ہے کہ عبادت کا اصل مقصد تعلق الہی ہے۔ قرآن شرط بھی بتاتا ہے، بس انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یعنی دعا یک طرفہ مطالبہ نہیں بلکہ دو طرفہ تعلق ہے۔ بندہ اطاعت کرے، اللہ قبولیت عطا کرے۔ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ جب وسائل ختم ہو جائیں، راستے بند ہو جائیں اور انسان بے بس ہو جائے، تب بھی دعا کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ انسان مشکل میں مایوس نہیں بلکہ متوجہ ہوتا ہے۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دعا ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق پوری نہیں ہوتی، مگر اللہ کی حکمت کے مطابق ضرور قبول ہوتی ہے، کبھی فوراً، کبھی تاخیر سے اور کبھی کسی بہتر شکل میں۔ سورۃ البقرہ کے اس مقام پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کی اصل روح اللہ سے تعلق ہے۔ روزہ جسم کو قابو کرتا ہے، نماز دل کو جوڑتی ہے اور دعا اس تعلق کو زندہ رکھتی ہے۔ قرب الہی کا شعور انسان کو تنہائی میں بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب اسے یقین ہو کہ میرا رب قریب ہے تو وہ خوف سے آزاد اور امید سے بھر جاتا ہے۔ دعا ایمان کی سانس ہے، جب تک یہ جاری ہے روح زندہ ہے۔ ٹاپک 5، جہاد اور قتال کے احکام، عدل کی حفاظت۔ سورۃ البقرہ میں عبادات کے بعد معاشرتی دفاع کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ تم پر قتال فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ یہ آیت ایک حقیقت کو واضح کرتی ہے، بعض ذمہ داریاں طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں مگر انصاف کے قیام کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اسلام میں قتال کا مقصد جارحیت نہیں بلکہ ظلم کا خاتمہ ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں مگر زیادتی نہ کرو، یعنی ابتدا ظلم کی نہیں بلکہ دفاع کی ہے۔ حد سے تجاوز ممنوع ہے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی بتایا گیا کہ فتنے کا خاتمہ قتل سے زیادہ اہم ہے۔ فتنہ وہ ظلم و جبر ہے جس میں انسان کو دین اور آزادی سے محروم کر دیا جائے۔ اگر معاشرہ ظلم کے سامنے خاموش ہو جائے تو کمزور ہمیشہ کچلا جاتا ہے۔ اسی لیے جہاد عدل کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔
اسلامی اصول یہ ہے کہ جنگ آخری راستہ ہو، پہلا نہیں۔ اگر دشمن رک جائے تو تم بھی رک جاؤ، اگر صلح کی طرف مائل ہو تو صلح اختیار کرو۔ یہ تعلیم ظاہر کرتی ہے کہ مقصد خون ریزی نہیں بلکہ امن کی بحالی ہے۔ ساتھ ہی صبر اور تقوی کی ہدایت بھی دی گئی، یعنی میدان میں بھی اخلاق باقی رہیں، عورتوں، بچوں، عبادت گاہوں اور بے گناہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس طرح اسلام نے جنگ کو بھی اخلاقی حدود کے اندر رکھا۔ یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ امت وسط ہونے کا مطلب کمزوری نہیں بلکہ توازن ہے۔ جہاں ظلم ہو وہاں کھڑا ہونا بھی ایمان کا تقاضا ہے، مگر جذبات میں بہہ کر حد سے بڑھ جانا بھی منع ہے۔ سورۃ البقرہ کے اس حصے میں واضح کر دیا گیا کہ اسلامی معاشرہ صرف عبادت گزار نہیں بلکہ عادل اور باوقار بھی ہو۔ اگر دفاع کا نظام نہ ہو تو امن برقرار نہیں رہ سکتا۔ جہاد کا اصل مقصد زمین پر عدل قائم کرنا اور ظلم کو روکنا ہے، اور یہ سب تقوی کے دائرے میں رہ کر۔ ٹاپک 6 انفاق فی سبیل اللہ، مال کی پاکیزگی اور معاشرے کی تعمیر۔ قصاص، وصیت، سیام اور جہاد کے بعد سورۃ البقرہ ایک اور بنیادی ستون کی طرف توجہ دلاتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کیونکہ معاشرہ صرف قانون اور عبادت سے نہیں بلکہ مالی تعاون سے بھی قائم ہوتا ہے۔ قرآن بار بار پوچھتا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ یہ تعبیر انسان کو جھنجھوڑتی ہے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، مگر وہ بندے کو عزت دیتا ہے کہ تم خرچ کرو اور میں اسے کئی گنا بڑھا دوں گا۔ انفاق دراصل مال کی پاکیزگی ہے۔ جب انسان مال کو جمع کرنے کے بجائے خرچ کرنا سیکھ لیتا ہے تو دل بخل سے پاک ہوتا ہے۔ مال ہاتھ میں رہے تو نعمت ہے، دل میں بیٹھ جائے تو آزمائش بن جاتا ہے۔ قرآن نے انفاق کی مثال بیج سے دی ہے۔ ایک دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی اللہ کی راہ میں دیا گیا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، چاہے دنیا میں یا آخرت میں۔ لیکن ساتھ ایک اہم شرط بھی بیان کی گئی، احسان جتا کر اور دل دکھا کر صدقہ ضائع نہ کرو۔ اگر دینے کے بعد تذلیل ہو تو اجر ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انفاق کا اصل معیار نیت ہے، رقم نہیں۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ پوشیدہ صدقہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ اخلاص کے قریب ہوتا ہے۔ اگر ظاہر بھی ہو تو نیت درست ہونی چاہیے، شہرت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے۔ اسلامی معاشرے میں دولت کا بہاؤ ضروری ہے۔ اگر مال چند ہاتھوں میں محدود ہو جائے تو طبقاتی فرق بڑھ جاتا ہے۔ انفاق اس جمود کو توڑتا ہے اور کمزور طبقے کو سہارا دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مال کی محبت انسان کی بڑی آزمائش ہے۔ جو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے وہ دراصل اپنے دل کو آزاد کر لیتا ہے۔ انفاق صرف مالی عمل نہیں بلکہ روحانی تربیت ہے۔ یہ انسان کو شکر گزار، ہمدرد اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا بناتا ہے۔